الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ودبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في آجامها تجري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے حمد و ثنا درود آقا نامدار مدینے کے تاجدار
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد میری نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صدر محفل جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق فیضی صاحب اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی استاد الحفاظ قاری القرآن حضرت علامہ مولانا قاری احمد یار سعیدی صاحب اور دیگر علماء کرام، معززین، سامعین و حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا احسان کہ جس پاک ذات نے اپنی توفیق رفیق سے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان مقدس لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد کیا تھا؟ آج مختصر وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد کیا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا تو اس سے پہلے ہم نے گلیاں سجائی، سڑکیں صاف کی، مہمانوں کے آنے جانے راستوں کو صاف کیا۔ یہ ہم نے کس لیے کی ہے؟ خود اپنے لیے۔ سڑکیں صاف کی، گلیاں صاف کی، یہ جھنڈیاں بینر اور لائٹیں وغیرہ لگائی، کیوں کہ یہاں سے ہم نے خود کے گزرنا تھا۔ مدینے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے امتی، تو نے وہ گلیاں تو صاف کر دی، وہ سڑکیں تو صاف کر دی، لیکن تیری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، تو وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں پر میں نے اترنا تھا۔ تیری اتنی عمر گزر گئی لیکن تم وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جن آنکھوں کو میں نے جلوہ دکھانا تھا، اور تو وہ کان پاک نہ کر سکا جن کانوں کے ساتھ تم نے میری تعریف اور رب کا قرآن سننا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مدینے سے یہ آواز آتی ہے کہ اے میرے غلاموں، تم نے وہ سڑکیں اپنے لیے صاف کر لی، لیکن میرے لیے تو اپنی جگہ صاف کرو نا، اپنے دلوں کو میرے لیے تو صاف کرو۔ آج اس معاشرے کے اندر کون بچا ہے کہ جس کی آنکھیں پاک ہوں،
جس کے کان پاک ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ فلاح ہو پائے گا، کامیاب وہ ہوگا، جنت نصیب اسی ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی اسے نصیب ہوگی جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا. آج نہ ہماری آنکھیں پاک رہی، نہ ہمارے کان پاک رہے، نہ ہماری زبان پاک رہی، اور نہ ہی ہمارا دل پاک رہا. ہر طرف گانے ہی گانے، فلمیں ہی فلمیں. اب خود ہی بتائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک جنگ کے اندر مسلمانوں نے فتح کر دی، علاقہ فتح ہو گیا. اس جنگ کے اندر کافروں کی عورتیں بھی قیدی بن کر آئی، اور مسلمان اور کافروں کے کچھ مرد بھی وہ بھی قیدی بن کر آئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کافروں کی عورتیں قیدی بن کر آئیں تو ان عورتوں کے اندر حاتم بھائی کی بیٹی بھی موجود تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حاتم بھائی کی بیٹی قیدی بن کر آ رہی تھی تو اس کے سر سے دوپٹہ گر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرم ریت پر دوڑے، آگے بڑھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمری والی چادر اتار کر اس کافر کی بیٹی کے سر پر ڈال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنا جسم بھی ڈھانپ لے اور اپنا سر بھی ڈھانپ لے. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ چادر جس کی عظمت کی قسمیں فرشتے بھی اٹھاتے ہیں، جس کی عظمت کی قسمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمری والی چادر اتار کر اس کافر کی بیٹی کو عطا فرما دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کی بیٹی کو یہ چادر عطا فرمائی، وہ رونے لگ گئی اور عرض کرتی ہے کہ اے محمد عربی، آپ ہمارے دشمن، میرے والد کے دشمن، اور مجھے قسم ہے رب کی عزت و جلال کی کہ آج تک میرے باپ نے بھی اتنی محبت کے ساتھ چادر میرے ساتھ پر نہیں رکھی. آپ ہمارے دشمن ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت کے ساتھ آپ نے چادر میرے ساتھ پر رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سننا امام الانبیاء کے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو نبی کا دین نہیں جانتی، میری تربیت یہ ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، فدان کرم حضور غزالی سلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ہوتی ہے کہ وہ کافر کی ہی کیوں نہ ہو. امام الانبیاء کے غلاموں ذرا سوچو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا کیا ماحول بن چکا کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھوں کا آج جسم بھی آدھے نظر ہو گیا. اب خود سوچئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی جا کر انہیں دے کوئی خبر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتیوں کا یہ حال ہو چکا ہے، اگر کوئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ شکایت لگا دے تو ہمارا کیا حال ہوگا. شامل محترم، ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ دس دیتا ہے کہ ہمارے کان بھی پاک ہوں، ہماری آنکھیں بھی پاک ہوں، اور ہمارا دل اور زبان بھی پاک ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات. یہ ایسی کتاب ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری ذکر پاک کے حوالے سے لکھی گئی، اور اس کو لکھنے والے شیخ محمد سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی کتاب
ساری کی ساری ذکر پاک کے حوالے سے لکھی، آپ کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب ذکر پاک کے حوالے سے لکھ دی؟ تو حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اے لوگوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے حوالے سے لکھوں گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا تھا؟ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں مصر کے اندر گیا اور میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی تھی، پانی کی تلاش میں نکلا، کافی دیر پانی کو تلاش کرتا رہا، پانی نہیں ملا۔ آپ فرماتے کہ چلتے چلتے میں ایک کنویں پر پہنچا، اور وہ کنواں جو تھا نا ایک غریب کے گھر کے بالکل قریب تھا، کچا سا گھر تھا غریب کا، اور اس کے بالکل قریب ایک کنواں تھا۔ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کی پاس جو گھر تھا نا، اس کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی تھی، وہ بچی کھیل رہی تھی۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو پریشان ہو گیا کہ پانی بہت گہرا ہے، میرے پاس رسی اور زور بھی نہیں کہ پانی کس طرح نکالیں۔ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہ جو چھوٹی سی بچی جس کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور کہتی کہ چچا جان پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا تھا، میرے پاس پانی نہیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ من انت، آپ کون ہے؟ اس وقت عربی کا دور تھا، عربی کے اندر اس بچی نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو حضرت شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انا محمد بن سلیمان الجزوری، بیٹا مجھے محمد بن سلیمان الجزوری کہا جاتا ہے۔ اب شیخ سلیمان جزوری تھے کون؟ امام الانبیاء کے غلام سننا، شیخ سلیمان جزوری اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے، اور جن کی ولایت کے ڈنکے پورے مصر کے اندر بج رہے تھے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ انت الذی یثنی علیک الخیر، اے چچا آپ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جس کی ولایت کے ڈنکے پوری بستیوں کے اندر بج رہی ہے اور پورے مصر کے اندر بج رہی ہے، آپ سے پانی نہیں نکالا جاتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، میں نے سمجھا کہ بچی نے میرا سوال سمجھا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے وضو کرنا تھا، میرے پاس رسی اور ڈول نہیں، میں پانی نہیں نکال سکتا۔ بچی کہتی ہے کہ چچا جان میں تجھے بتاتی ہوں کہ پانی کس طرح نکالا جاتا ہے۔ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے رب کی عزت اور جلال کی قسم، وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ اے چچا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی کس طرح نکالا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچی ایک مکان کی چھت پر کھڑی تھی، بچی چھت کے مکان سے نیچے نہیں آئی، ایسے جھکی اور اپنا لعاب اپنا تھوک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حضرت شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں رب کی عزت اور جلال کی قسم میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک پہلے پانی کے اندر پہنچی یا پانی پہلے اوپر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ کنواں گہرا تھا لیکن کنواں فوارہ بن گیا۔ میں نے بچی کے آگے ہاتھ باندھا، بیٹا مجھے یہ بتا، وضو میں بات نہیں کروں گا، مجھے یہ بتا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے شان کیسے عطا فرما دی؟ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچی سے پوچھا تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پانی کس طرح نکالا جاتا ہے۔
شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بیٹا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. تو امام الانبیاء کے غلاموں اس بچی نے کیا جواب دیا؟ بچی کہنے لگی کہ چچا جان بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے چچا جان میں ہر وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں. میں کھانا کھاتی ہوں تب بھی درود پاک پڑھتی ہوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلوں تب بھی درود پاک پڑھتی ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی وجہ سے میری زبان کے اندر یہ تاثیر عطا فرمائی. شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس بچی نے مجھے یہ جواب دیا، جواب دینے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ چچا اب وضو کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں وضو کے لیے نیچے جھکا. کہتی ہے کہ چچا جان آپ جانتے ہیں کہ جس پر میں درود پاک پڑھتی ہوں وہ ہے کون؟ شیخ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں جانتا ضرور ہوں لیکن مجھے رب کی عزت اور جلال کی قسم تم پہچانتی کیوں زیادہ ہے مجھ سے. وہ بچی کہتی ہے کہ چچا سن وہ کریم آقا تو وہ کریم ذات ہے، وہ کریم آقا ہے کہ میرے وہ کریم آقا جب جنگل کے اندر چلے گئے تو جنگل کے درندے بھی اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، فیضان کرم حضور غزالی زمان. آخری بات، حیدرآباد دکن انڈیا کے اندر شہر ہے، اس کے اندر ایک ہندو عورت خطاب کر رہی تھی. علماء لکھتی ہیں کہ جب اس ہندو عورت نے خطاب کیا تو اس خطاب کے ارد گرد مسلمان جمع ہو گئے. اور ہم مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر کوئی عورتیں خطاب کریں ویسے مسلمان زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. مسلمان نوجوان اس ہندو عورت کے ارد گرد جمع ہو گئے. جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا اجتماع ہے، ڈھیر سارے مسلمان جمع ہیں، تو اس ہندو عورت نے ایک سوال کیا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اس کا جواب مجھے ضرور دینا. اس ہندو عورت نے کہا کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، ایک امام حسین پیدا ہوا، دوسرا امام حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس نے جب ایک مرتبہ کہا کسی نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ پوچھنے لگے کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ 14 صدیاں بیت گئی، ایک امام حسین پیدا ہوا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر نوجوانوں سے کوئی جواب نہیں بنا. تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا. تو اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا سمندر بنا ہوا تھا. وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ اے ہندو بیٹی، تو نے بڑا عجیب سوال کیا، اور سوال یہ ہے کہ تو نے کہا کہ آج 14 صدیاں گزر گئی، ایک امام حسین پیدا ہوا، دوسرا حسین پیدا کیوں نہیں ہوا؟ بیٹی میں تجھے بتاتا ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹی جواب سن، فاطمہ جیسی ماں نہیں رہی اور علی جیسا باپ نہیں رہا، حسین کہاں سے رہا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آج فاطمہ جیسی ماں نہیں رہی اور علی جیسا باپ نہیں رہا، پھر حسین کہاں سے رہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا حال یہ ہو چکا کہ ہر طرف گانے ہی گانے. پیدا ہونے والا بچہ ڈسکو ڈانسر بنے گا، محمد عربی کا باغی بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنے گا. آج اس میلاد کے اندر آنے والوں میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا مصلی اٹھا کر تہجد کے بعد نماز کے لیے بیٹھ جائیں اور باپ بازاروں کے اندر ہمارا گردی نہ کریں بلکہ مساجد کی زینت بن جائیں، رب کی عزت اور جلال کی قسم پیدا ہونے والا بیٹا یا تو میری علی شاہ بنے گا یا خادم حسین نصیر بنتا ہے. آج دارے خرے نبوت، حق کے تاجدار ختم نبوت،
آج بھی اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نماز پانچ کی پابندی کر لیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست اگر وہ مساجد کی زینت بن جائیں، پھر ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔